اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم وزدنا محبتہم۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ تقریباً 2 سال سے ہمارا یہ چینل تربیت اولاد کے حوالے سے چل رہا ہے، اور ہمارا ویژن یہی ہے، ہماری کوشش یہی ہے کہ اسلام جیسے بچوں کو چاہتا ہے ویسے بچے تیار کیے جائیں تاکہ وہ آگے بڑھ کے اسلام کے لیے ایک فخر بن سکے، نہ کہ اسلام کے لیے بدنما دھبا، کیونکہ تربیت بچپن ہی سے ہوتی ہے۔ جو بچہ با تربیت ہوتا ہے بڑا ہو کے با اخلاق ہوتا ہے۔ اسی ویژن کے تحت ہماری یہ گفتگو لیسن نمبر 68 آج سنڈے کے اعتبار سے ہمارے مختصر سے لیسن ہوتے ہیں، اور یہ درس صرف آپ حضرات نہ دیکھیں، آپ اس کو آگے بھی بڑھائیں، کیونکہ اچھی چیز کو آگے بڑھانا قیامت تک کے لیے ایک ثواب جاریہ ہو جاتا ہے۔ جہاں جہاں وہ چیز آپ کے لنکس میں بڑھتی رہے گی تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی اسلام اخلاق کا نام ہے اور اخلاق ہی اسلام ہے۔ جہاں اخلاق نہیں ہے وہاں پہ کچھ حاصل نہیں ہے۔ عزیزان محترم، کبھی کبھی اللہ امتحان کی منزل میں انسان کو ڈال دیتا ہے، اور انسان جب اس امتحان سے گزر جاتا ہے تو کامیابیاں اس کے قدموں کو چھونے لگتی ہیں۔ اسلام بھی اخلاق سے پھیلا ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ کے دور سے پہلے جب اسلامی حکومتیں قائم نہیں تھیں، اس وقت جو ہے یہ تھا کہ قبیلوں میں عرب بٹے ہوئے تھے، اور ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی سردار ہوا کرتا تھا، اور وہ قبیلے کے لوگ سردار کے فرما بردار ہوتے تھے، اور سردار جو کہتا تھا تو اس کو مانتے بھی تھے، سردار کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار بھی ہو جاتے تھے۔ انہی سرداروں میں سے ایک حاتم بھی گزرے ہیں۔ یہ وہ حاتم ہے جن کی سخاوت اتنی مشہور تھی کہ اس کا ذکر جو ہے نا اہل بیت اطہار نے مختلف جگہوں پہ حاتم کی سخاوت کا ذکر بھی کیا تھا، اور مولا کائنات کے سامنے جب کسی شخص نے آ کے کہا تھا حاتم وہ تھا کہ 40 دروازوں سے بھی اگر کوئی فقیر آ کے مانگتا تو وہ دیتا۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہمارے 2 دروازے ہوں، ایک دروازے پہ آ کے مانگے، دوسرے دروازے پہ آئے، ہم کہہ دیں گے ابھی تو دیا تھا تم کو، لیکن حاتم 40 دروازوں سے بھی دیتا تھا۔ تو مولا متقیان نے فرمایا تھا کہ اتنا کم کیوں دیتا تھا کہ اسے 40 دروازوں پہ جانے کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو عزیزان محترم، ہم اہل بیت اتنا دے دیتے ہیں کہ پھر انسان کو جو ہے نا دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دینے سے مراد صرف دولت ہی نہیں ہوتی ہے، دینے سے مراد سب سے بڑی چیز اخلاق ہے، دینے سے مراد سب سے بڑی چیز دین ہے۔ ہم نے دین کو اہل بیت سے حاصل کیا ہے، ہم نے اخلاق کو اہل بیت سے حاصل کیا ہے۔ تو حاتم اپنے دور کا بہت ہی بہترین انسان تھا، وہ قبیلہ طئی کا سردار تھا۔ حاتم کے بعد اس کا بیٹا عدی وہ جو ہے نا سردار ہو گیا۔ حاتم کے جو قبیلے والے تھے وہ سب بت پرست تھے، لیکن عدی نصرانی ہو چکا تھا، اور اپنے دین کا اعلان اس نے نہیں کیا تھا۔ وہ ٹیکس بھی لیتا تھا، سالانہ 25% ٹیکس اپنی انکم سے اس کے قبیلے والوں کو دینا پڑتا تھا۔ اور جب اسلام پھیلنے لگا تو عدی نے محسوس کیا کہ اب اسلام اس زور سے اگر پھیل رہا ہے تو میری سرداری خطرے میں ہے۔ لوگ اپنے سرداروں کو چھوڑ کر جا کے مسلمان ہو جاتے، اور مسلمان ہونے کے بعد کہتے اب تیرا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اپنے قبیلے کا سردار ہے،
لیکن ہمارے سردار رسول ہے، ہمارا سردار اللہ ہے، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم کسی اور کی سرداری قبول نہیں کر سکتے۔ اب یہ چیز خطرے کی شکل اختیار کرنے لگی اور عدی نے محسوس کیا کہ کبھی نہ کبھی اسلامی فوج ادھر بھی آئے گی۔ اس نے ایک اپنے بہت ہی معتبر غلام سے کہا، تیز رفتار اونٹ تیار رکھنا، جب اسلامی فوج ادھر آئے تو ہم یہ چھوڑ چھاڑ کے ضروری چیزیں جتنے اٹھا سکتے ہیں اٹھا کے چلے جائیں گے۔ اور یہی ہوا کہ جب اسلامی فوج نے ادھر کا رخ کیا تو اس نے جتنا سونا چاندی بھر سکتا تھا اونٹوں پہ بھرا، اور جلد بازی میں جو کچھ لے جا سکتا تھا اپنی بیوی بچوں کو بھی لے کے شام کی طرف نکل گیا، لیکن اپنی بہن کو بھول گیا۔ اب یہ ہوا کہ وہاں جب پہنچی اسلامی فوج تو پتہ چلا کہ سب بھاگ چکے ہیں، تو رسول اللہ کو خبر دی کہ عدی بھاگ گیا۔ لیکن وہاں جو بھی قیدی بنے ان میں سے حاتم کی ایک بیٹی عدی کی بہن بھی تھی، اسے بھی لایا گیا مدینے۔ تو جب رسول اللہ کو پتہ چلا کہ وہ حاتم کی بیٹی ہے اور عدی کی بہن ہے، اس نے کہا کہ آپ مجھ پہ احسان کریں تو اللہ آپ پہ احسان کرے گا، میرا والی وارث کوئی یہاں پہ نہیں ہے، مجھے میرے لوگوں میں واپس بھیج دیجیے گا۔ رسول اللہ خاموش ہو گئے۔ دوسرے دن پھر وہی سوال کیا جب رسول اللہ ادھر سے گزر رہے تھے۔ تیسرے دن پھر گزر رہے تھے، تو اب اس نے سوچا اب میں نہیں پوچھوں گی رسول اللہ سے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک جوان رسول اللہ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اس نے اشارہ کیا پوچھ لے۔ اس نے پوچھا تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، کوئی معتبر قبیلہ اگر تیری نظر میں ہے جو ادھر جا رہا ہو تو بتانا، میں تجھے بھیج دوں گا۔ کچھ دنوں میں پتہ چلا کہ اس کے قبیلے کے کچھ لوگ ادھر سے گزرنے والے ہیں، نے کہا کہ انہی کے ساتھ مجھے بھیج دینا۔ رسول اللہ نے اسے نئے کپڑے دیے، نئے لباس دیے، زیورات دیے، بہت ساری چیزیں گفٹ دی۔ اس کے بعد کہا کہ تو جا اپنے بھائی کے پاس۔ اس طرح سے وہ اپنے بھائی کے پاس پہنچی تو بھائی نے سوال کیا، پہلی بات تو مجھے معاف کر دے، میں جلد بازی میں تجھے چھوڑ کے آ گیا، لیکن یہ بتا تو نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیسے پایا ان کو؟ وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں یا حکومت چاہتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اس لیے کہ ان کا اخلاق بہترین، وہ قیدیوں کے ساتھ بھی نرم دلی سے پیش آتے تھے۔ کہ اگر یہ بات ہے تو تیرے رائے میں کیا ہے، کیا میں جا کر ان سے ملاقات کر لوں یا پھر میں یہیں رہوں؟ کہا کہ اگر تو ان سے ملاقات کرے گا تو تجھے پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ کے رسول ہے، رحمت للعالمین ہے۔ عدی چلا اور رسول اللہ کے سامنے جب پہنچا تو رسول اللہ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہ میں حاتم کا بیٹا۔ رسول اللہ احترام میں کھڑے ہوئے اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کے آئے۔ جب عدی نے آ کے گھر پہ دیکھا کہ رسول اللہ کے گھر میں کوئی ساز و سامان نہیں تھا، ایسا گھر نہیں تھا جیسے حکمرانوں کا ہوتا ہے، ایک توشک تھا، یا تو اس پہ رسول بیٹھتے یا عدی کو بٹھاتے۔ رسول اللہ نے عدی سے کہا کہ تو اس پہ بیٹھ، میں نیچے بیٹھتا ہوں۔ اس نے منع کیا، یہ ناممکن ہے۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، مہمان کی عزت کرنا ہمارا اسلام کا پہلا فریضہ ہے۔ اب وہ مجبوراً توشک پہ بیٹھا اور سوچنے لگا یہ واقعی حکمراں نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، اسی لیے ان کا اخلاق ایسا ہے۔ ایک نشانی تو مجھے مل گئی۔ اب اس کے بعد وہاں سے یہ لوگ چلے باہر تو رسول اللہ کے ساتھ چل رہا تھا، ایک غریب اور لاچار بوڑھی سی عورت نے راستہ روکا۔ رسول اللہ نے احترام سے اس سے پوچھا، ہاں بی بی بتا میں تیرے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے چند سوالات کیے، رسول نے اخلاق کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ عدی سوچنے لگا حکمراں ہوتا تو غریب و لاچار کو اپنے پاس پھٹکنے بھی نہیں دیتا، 10 قسم کے لوگ سامنے آتے، کیوں ملنا چاہتی ہو، کس لیے ملنا چاہتی ہو، کیا کرنا چاہتی ہو، اس کی جامع تلاشی لی جاتی۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں، ان کا ہر بول جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ دوسری چیز تھی جو عدی پر جو ہے نا اس کا اثر چھوڑ گئی۔ نتیجہ تیسری مرتبہ اب گفتگو کرتے کرتے رسول اللہ نے ایک بات پوچھی، عدی یہ بتا تو بت پرست نہیں تھا، تو نصرانی تھا، اور تیرے مذہب میں اس طریقے سے ٹیکس لینا جائز نہیں جیسے تو لے رہا ہے،
اس نے سوچا یہ بات میرے سے ہٹ کے کوئی نہیں جانتا تھا، اب غیب کی باتیں جانتے ہیں تو یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو عدی اس وقت تک زندہ رہا جب تک اسلام پھیلتا رہا، اس کے بعد عدی دنیا سے گزر گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اخلاق کا نام ہے۔ رسول اللہ نے ایک مرتبہ صحابیوں سے پوچھا یہ بتاؤ کہ مذہب کی سب سے بہترین بات کون سی ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ کسی نے کہا نماز کا نہیں، کسی نے کہا روزہ کا نہیں، کسی نے کہا حج کا نہیں، کسی نے کہا زکوٰۃ کا نہیں۔ پھر رسول اللہ نے کہا سنو، جو اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دوستی کرے یا اللہ کی رضا کے لیے کسی سے دشمنی کرے، یہی چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور اسی کو اخلاق کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ پروردگار عالم ہمارے گناہ نہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کرے، اور جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرمائے، اور جو مقروض حال ہے ان کی قرض داریوں کو دور کرے، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔